اس اجلاس میں جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، حضرت حافظ پیر شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاسن، خدمات اور طریق عمل کا تذکرہ کرنے کے لیے صوبہ تلنگانہ اور آندھرا دونوں جگہ سے بہت سارے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جماعتی کارکنان، شاد و نادر جماعتی پروگرام اور جمعیت علماء کا کام شاد و نادر تھا، اور نام بھی ایسا ہی تھا۔ ایک بریف کیس میں پوری جمعیت علماء چلتی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے بڑوں سے سنی۔ تو جیسا کہ حضرت مولانا نے تذکرہ کیا، ابھی آندھرا کرنول کے انتخاب میں آندھرا کے میں وہاں سے آ رہا تھا، بنگلور سے بائی روڈ، اور رات میں اننت پور رکنا ہوا، اور فجر سے پہلے ہم روانہ ہوئے کرنول کے لیے اننت پور سے فجر کی نماز پڑھ کے۔ تو ایک جگہ راستے میں رکے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے، تو ایک بالکل دور دراز گاؤں کے دو عالم، جوان عالم، اور اپنی گاڑی لے کر کے وہ اننت پور جا رہے تھے، وہاں کرنول جا رہے تھے انتخاب میں شریک ہونے کے لیے۔ انتخابی اجلاس تھا آندھرا کا، تو میں ان کو نہیں جانتا تھا۔ آگے وہ ملاقات وغیرہ ہوئی، انہوں نے بتایا ہم فلاں گاؤں کے ہیں، اور میں امام ہوں، اور میں مکتب کا معلم ہوں۔ 12 سال پہلے حافظ پیر شبیر صاحب وہاں گئے تھے اس گاؤں میں، اور ہماری تشکیل کری تھی اور جمعیت سے جوڑا تھا۔ تب سے الحمدللہ ہم لوگ جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، کچھ مہینہ بھر نہیں ہوا ہے۔ تو جمعیت علماء کے اس علاقے میں احیاء نو، نشأت ثانیہ، اللہ تعالیٰ نے حافظ پیر شبیر صاحب مرحوم کے ذریعے سے کی تھی۔ ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ جمعیت علماء کے جتنے کام ہیں وہ سب دین کے کام ہیں، دین کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ظاہر میں کچھ بھی نظر آتا ہو، سمجھ میں کسی کے کچھ بھی آتا ہو، ہم تو اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں اور دین ہی سمجھتے ہیں۔ دونوں باتیں سمجھ لیجیے، یہ تاکیداً کہہ رہا ہوں۔ تو جو آدمی گاؤں گاؤں میں، ضلع ضلع میں، اور اس فکر میں رہتا، آج میں کئی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا جب سے انتقال کی خبر ملی کہ کیا لفظ کہوں میں ان کے بارے میں۔ تو ابھی آنے سے پہلے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میں، تو حضرت مولانا نے فرمایا بڑا حلم تھا۔ تو سمجھ میں آیا کہ میں کل سے سوچ رہا تھا کیا جملہ کہوں۔ میں سوچا تھا میں کہوں گا خاموش تھے، پوری مجلس میں، پورے دن میں، 2 دن کی مجلس بھی ہو، حافظ پیر شبیر صاحب کبھی مباحثے میں، بحث میں گھسنے کے قائل نہیں تھے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تقریباً 30 سال سے جمعیت علماء میں بھی کام کر رہا ہوں، اور ان کو تقریباً 35-40 سال ہوئے تھے کام کرتے ہوئے۔ مجھے پورے 30 نہیں ہوئے ہیں، 27 سال ہوئے ہیں۔ اور تب سے جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ میں وہ شروع میں رکن مدعو خصوصی کے طور پر، اور بعد میں رکن کے طور پر۔ اچھا، جماعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، جماعت کے اندر بھی اور مختلف تنظیموں اور جماعتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے درمیان بھی، حلم کی اور اختلاف کے آداب کی جتنی ضرورت اس وقت ہے، اتنی ضرورت شاید ہی کبھی رہی ہو۔ عالم اسلام کو دیکھیں گے، ملت اسلامیہ ہند کو دیکھیں گے، چاروں طرف سے یہ الغار ہیں۔ کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کسی زمانے میں یہ الغار 4 طرف سے ہوا کرتی تھی، اب تو زمانہ ایسا آ گیا کہ 6 طرف سے الغار ہے، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ پہلے تو دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ہوا کرتی، اب 6 طرف سے الغار ہے مسلمان۔ یہاں کیونکہ تذکرہ مولانا کے حلم کا ہو رہا ہے، حافظ پیر شبیر صاحب کے حلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تقریباً 27-28 سال سے لگاتار ہم نے دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا، اور وہ صرف صوبے کی سطح کے آدمی نہیں تھے، وہ تو مرکزی ذمہ داروں میں سے تھے۔ حافظ پیر شبیر صاحب بھی
آج میں ابھی ان کے گھر گیا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو یہ دعا میں نے صرف ان کے گھر والوں کے لیے نہیں کی، اپنے لیے بھی کری ہے. ہمارے کئی صوبے ایسے ہیں ملک میں جہاں کے بارے میں میرا یہ احساس ہے کہ کاش یہاں کوئی حافظ پیر شبیر جیسا آدمی ہوتا تو ہمیں دھکے نہ کھانے پڑتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. جمیعت علماء آندھرا اور تلنگانہ کے اس وقت موجودہ کارکنان کی 80% سے زیادہ تعداد وہ ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حافظ پیر شبیر صاحب کی تیار کی ہوئی ہے مرحوم کی. بالواسطہ یا بلا واسطہ، کہ یہ تو ڈائریکٹ انہوں نے کیا ہے، یا جس کو تیار کر دیا اس نے لوگوں کو جوڑا ہے. تو بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. اگر یہ دین کا کام ہے، ملت اسلامیہ کے تحفظ کا کام ہے، اگر یہ لوگوں کے بچوں کے نسلوں کے ایمان بچانے کی کوششوں کا کام ہے، اگر یہ مظلومین کے لیے آواز اٹھانے کا کام ہے، اگر یہ ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کا کام ہے، تو یہ سارے کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب کر رہے ہیں تو جس آدمی نے کرنے کے لیے میدان ہموار کیا ہے، جوڑا ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا. چلا گیا تو کیا ہوا؟ ہر آدمی کو جانا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب کو جانا پڑے گا. بس کامیاب وہ ہیں جو تیاری کر کے جائیں گے. آج سے مان لینا چاہیے کہ ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو 80 سال کی عمر ہوئی اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے، یا کوئی انسان کسی دوسرے کے بارے میں یہ سوچ سکے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی. انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہی ہیں، اللہ نے بنایا یہ انسان کو ایسا. بس کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو غلطی پر قائم رہتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں جو غلطی سے سبق سیکھ لیتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں. بہتر وہ ہے جو غلطی سے سبق سیکھ لے، واپس ہو جائے. تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. ہم حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ جو لوگ گزر گئے تمہارے بیچ میں سے چلے گئے، ان کی خوبیاں بیان کرو. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے خاموش کام کرنے والا انسان چلا گیا. ورنہ تو آج تو زمانہ ایسے ہی ہو گیا ہے کہ کام کرے نہ کرے وہ شور ضرور مچانا ہے. جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے، ملت کے لیے جہد مسلسل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نعم البدل عطا فرمائے، اس صوبے کو بھی اور مرکز کو بھی. ہم سب لوگوں کو نعم البدل عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے حافظ خلیق احمد صابر یہاں موجود ہیں، اور ان کی بھی مساعی جمیلہ، جہد مسلسل، اپنے والد کی تربیت میں رہ کر انہوں نے بہت سا کام سیکھا بھی ہے، کیا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، اور کام لے، بڑے کام لے، اور بڑا دل کر کے بڑے کاموں کو سلیقے سے لوگوں کو جوڑ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.